آج کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بلوچستان کے دہشت گرد صرف ایک SHO کی مار ہیں؟ انہی دہشت گردوں نے آج بلوچستان کے 16 شہروں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ کوئٹہ سے شروعات ہوئی ہے۔ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں کوئٹہ، گوادر، کلات، خران، پسنی، دلبدین، نوشکی، بولیدہ، مچھ اور بلوچہ یہ شہر ہیں جن کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور یہ پہلا آپریشن ہے جس کے اندر خواتین دہشت گردوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو آپریشن کا نام ہے آپریشن حروف 2.0 کے نام سے جناب انہوں نے آپریشن کیا ہے BLA کے دہشت گردوں نے۔ اور یہ ہے کہ کچھ اطلاعات کے مطابق 16 شہر ہیں اور کچھ اطلاعات کے مطابق 12 شہر بھی ہیں جن کے اوپر حملے کیے گئے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ اور 16 شہروں والی جو خبر ہے وہ منصور علی خان نے دی ہے، کیونکہ منصور علی خان جو ہے پاور کوریڈورز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باقی جو طاقتور جو حلقے ہیں ان سے ڈائریکٹ ان کو خبریں آتی ہیں مبینہ طور پر۔ اسی وجہ سے ہم نے ان سے جو سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 16 شہروں کے اوپر اب تک کے اطلاعات کے مطابق حملے کیے گئے ہیں، اور تقریباً 70 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، فوج ہے، وہاں پر FC ہے، فرنٹر کور ہے، فرنٹر کانسٹیبلری ہے، پولیس ہے، جو وہاں پر ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، حالات کو انہوں نے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اور یہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے، تقریباً ہر شہر کے اندر ہی جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ کر گئے، مکمل کر گئے یا نہیں کر گئے، لیکن یہ ہے کہ ہر شہر کے اوپر پاک فورسز کا وہاں پر کنٹرول ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انٹرنیٹ سروس وہاں پر معطل کر دی گئی تھی، اسی وجہ سے یہ بیسیکلی یہ جو حملے ہوئے تھے یہ علی صبح وہاں پر شروع ہوئے تھے۔ سب سے پہلا جو دھماکہ ہوا تھا کوئٹہ شہر میں ہوا، اور وہ بھی کوئٹہ کے ریڈ زون میں ہوا تھا، اور اطلاعات کے مطابق وہاں پہ پولیس موبائل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جس میں 3 جو ہے پولیس جوان ہیں وہ شہید ہو چکے تھے اب تک کے اطلاعات کے مطابق۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ شروع میں ہی ہم نے جو SHO کی ہم نے بات کی تھی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بھائی یہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں، وہ SHO کی بات کس نے کی ہے وہ خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ وہ جناب اختر مینگل صاحب نے جناب وہ خبر وہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دی سچویشن ان بلوچستان رائٹ ناؤ از ایکسٹریملی کنسرننگ اینڈ ہیز ٹرنڈ دی ایریا انٹو اے نو انٹری زون۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ کافی زیادہ کنسرننگ ہے، اور بلوچستان پورے کو انہوں نے تقریباً نو انٹری زون میں تبدیل کر دیا ہے۔ میڈیا ہاؤسز آر اسٹل سائلنٹ۔ انہوں نے کہا کہ جو میڈیا ہے، پاکستان کا جو میڈیا ہے بالکل خاموش ہے۔ آئی ہیو نیور ان مائی لائف سین دس سچویشن دس الارمنگ۔ انہوں نے کہا کہ ایسی الارمنگ سچویشن میں نے اپنی زندگی میں بلوچستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ یہ جناب اختر مینگل صاحب جناب کہہ رہے ہیں۔ کین دا انٹیریئر منسٹر پلیز کلیریفائی ویئر دا SHO از۔ انہوں نے بیسیکلی انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ بتائیں نا وہ SHO کہاں ہے جس کا آپ نے کہا تھا کہ جناب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ایک SHO کی مار ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب اختر مینگل صاحب کا جو ٹویٹ ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان جل رہا ہے، خدا را ہوش کے ناخن لے۔ خیر، اچھا، یہ جو ری ٹویٹ کیا گیا ہے یا ٹویٹ کیا گیا ہے، ہم صرف اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے جب آپ کا جو اندرونی محاذ پہ یا بیرونی محاذ کے اوپر جب دو ممالک کے ساتھ آپ کی جنگ ہو، یا اندرونی محاذ پہ اس نیچر کا حملہ ہو جو تقریباً 15 سے 16 شہروں کو ایٹ اے ٹائم جس کو نشانہ بنایا گیا ہو، اس وقت ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ عناصر ایسے تھے انہوں نے کوئی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، یہ جو وہ جو کہتے تھے کہ بھائی یہ جو بلوچستان پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو معاملہ ہے یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہے، یا بلا بلا اس طرح کی کوئی باتیں کی گئی تھیں، وہ ایگزیکٹ ہمیں یاد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اختر مینگل صاحب کو چاہیے تھا کہ کم سے کم اتحاد کا مظاہرہ کرتے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ان کو جو ری ٹویٹ کیا ہے بیسیکلی انہوں نے تو اپنے کنسرن شو کیے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اسی وجہ سے انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، یا پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز جو لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کا راہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک پولیٹیکل جو سولوشن ہے، اور ایک جو ہے نا وہاں پر ملٹری سولوشن ہے۔ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ آپریشن وہاں پر ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی خاطر خواہ ہمیں کامیابی نہیں نکلی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی نکل چکا ہے، تقریباً آج سے 1 سال پہلے اکبر بگٹی کی برسی کے اوپر بھی اسی طریقے کے حملے کیے گئے تھے، تقریباً 10 سے 12 شہروں کو ایٹ اے ٹائم نشانہ بنایا گیا تھا۔ خیر، اس کے اوپر جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ آئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھی تھی، اس کے اوپر مزید جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ آئی ہیں جناب والا
جو ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کی وہ جو ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا تھا. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب, سہیل افریدی صاحب وہاں پر تھے, محمود خان اچکزئی صاحب تھے, علامہ راجہ ناصر عباس رضوی صاحب تھے. اور یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد جو وہاں پر جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بالکل بھی سیٹسفائی نہیں کیا گیا ہے, صرف رپورٹس ہمیں ملیں گی, رپورٹس کی حد تک ہم نہیں رہنا چاہتے, ہمیں پراپر ہمیں ملاقات کروائی جائے, یا جو شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ڈاکٹرز کو پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے ساتھ ملا کر وہ جو عمران خان صاحب کا جو بورڈ ہے, میڈیکل بورڈ ہے, اس میں ان کو شامل کیا جائے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے سوابی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا ہے اس پہ جانے سے پہلے ہم صرف لاہور والے میٹر کو تھوڑا سا اٹینڈ کر لیتے ہیں. لاہور میں بھاٹی گیٹ والا وہ جو میٹر تھا اس کو تو پہلے ہم نے کہا تھا ہماری جو مہان وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, جو کہ بڑی مغرور انداز میں وہ جو دوسرے صوبوں کو وہ جناب ان کے ایگزیکٹوز کو, ان کے وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بناتی تھیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ چراغ تلے ہی اندھیرا نکلا ہے, چراغ ان کے اپنے گھر کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے وہ اس سے کتنا غافل تھی. اور بڑے مغرور انداز میں صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر وہ منہ پہ کہہ دیتی تھیں بھائی یہ بکاؤ صحافی ہیں, یہ مہان صحافی ہیں, یہ وہ صحافی ہیں, یہ خدا ایسا نہ کریں. اب وہ کل صحافیوں نے ان کے وہ جو لتے لیے ہیں, حامد میر صاحب نے ان کی جو جئی تئی ایک کر کے رکھ دی ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے ٹھیک ہے, بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, ہم مانتے ہیں یہ انتظامی غفلت بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو پولیس کی طرف سے جو اس کا رد عمل سامنے آیا تھا, اس کے شوہر کو اور اس کے دیور کو, وہ جو متوفیہ ہیں جو سعدیہ بی بی ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے جناب, ان کی جیسے ہی وہ اس میں گٹر میں گری ہیں تو پولیس نے جناب اس کے شوہر کو ہی گرفتار کر لیا کہ اسی اے تیری بڈی نہ تیرے جو ہی کرنی ہے. مطلب وہ جو پنجابی کا جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کا قتل تو نے ہی کیا ہے, ہم نے تجھ سے ہی منوانا ہے کہ تو نے یہ سارا کچھ کیا ہے, تو مانے گا, تیرا باپ بھی تیرا مانے گا. تو یہ جو ایس ایچ او والی جو لینگویج ہے بیسیکلی یہ ہے, وہ تھانوں کے اندر یہی کلچر ہے ہمارا, اسی کے اندر یہ چلتا ہے. اور انہیں جو پنجابی میں کہا کہ ایسے تیرے جو ہی کرنی ہے, اس کا بیسیکلی مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک ایس ایچ او تھے, ڈی ایس پی تھے اور ایس پی تھے, جو انٹرنل انکوائری ہوئی ہے اس کا بھی رزلٹ سامنے آ چکا ہے, اس کے رپورٹ سامنے آ چکی ہے. اس میں ایس ایچ او اور ایس پی بلال کو باقاعدہ طور پر قصوروار ٹھہرایا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پر وہ جو تشدد ہوا ہے وہ بھی ثابت ہو چکا ہے, تھانے کے اندر جو تشدد ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ محکمانہ کارروائی ہوگی یا جو بھی کارروائی ہوگی ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی, اور اس کی رپورٹ بھی ان قریب آئی جی پنجاب کو دی جائے گی. مریم نواز صاحبہ بھی کافی خاموش ہیں, انہوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور کوئی اس کے اوپر انہوں نے خاطر خواہ کوئی اور ڈیولپمنٹ سامنے نہیں لائیں. صحافتی حلقے بھی کافی زیادہ غم و غصے کا شکار کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ لگایا جائے عظمہ بخاری کے اوپر. انہوں نے بھی فیک نیوز دی ہے, جس طرح صحافی اکثر فیک نیوز دے کر جناب ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگایا جاتا ہے. جناب والا یہ جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے, ان کے اوپر پیکا ایکٹ کیوں نہیں لگایا جا رہا. آگے بڑھتے ہیں. جناب والا آج اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے ثوابی سے پاکستان تحریک انصاف نے. سہیل افریدی نے بہت بڑا وہاں پر کراؤڈ جمع کیا ہے, آپ وہ ویژولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کر دیں گے, جس میں لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کے اور باقاعدہ طور پر وہ جہاں جہاں سے گزرے ہیں ہم نے وہ جگہیں دیکھی ہوئی ہیں, جس میں شیوا اڈا ہے, ثوابی سٹی ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ثوابی انٹرچینج ہے, باقاعدہ طور پر جمع غفیر والی وہاں پر سچویشن تھی. سہیل افریدی صاحب نے جناب والا وہاں پر بلہ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ لہرا بھی رہے تھے بلہ, جس طرح عمران خان صاحب والا وہ جو اسٹائل ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب والا وہاں پر انہوں نے کچھ تقاریر بھی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی کمیٹی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ہم بالکل بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہم اپنے بڑوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. ہم بڑوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح کی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے بات کی, کانسٹیٹیوشنلزم کی وہ بات کر رہے تھے, سویلین سپرمیسی کی بیسیکلی وہ بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹویٹ بالکل سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا کہ کل سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, سب کو بتا دوں آپ سے زیادہ غصہ مجھے ہے, لیکن ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. بیسیکلی بڑے انہوں نے کہا کہ یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس رضوی صاحب ہیں, جو بیسیکلی یہ جو لیٹسٹ وہ جو ایک لاٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو چلا رہی ہے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی اور ان کو بھی بتا دوں یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں, اس کو توڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی نے یہ جناب اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ ہمارے بندھے ہوئے ہیں یہ کچے دھاگے کے ہیں, ہم ان کو توڑ بھی دیں گے, آپ یہ جو فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک وہ کہتے ہیں نا کہ سب
सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा, गल वध गई है, कुछ और भी होने वाला है। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने जनाब ये ट्वीट किया है। बेसिकली ये जो जाहिदा राव हैं, ये एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये जो ट्वीट किया था पहले, सलमान अकरम राजा साहब ने जनाब उनको रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी हम सब के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, मतलब यह है कि गल वध गई है। अब ये देखते हैं कि इसका नतीजा और क्या निकलेगा। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, सबाबी में जो बहुत बड़ा जो वहाँ पर एक जलसा मुनक़िद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके जो भी उसके नताइज निकलेंगे, लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है, KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मतलब इट वुड बी एन अप हिल टास्क, ये मतलब वो जान जोखिम का काम होगा बलूचिस्तान के KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना। आप गवर्नर राज लगाना चाहें, आप जनाब अगले इलेक्शंस को आप उसकी इंजीनियरिंग करना चाहें, मैनोवरिंग करना चाहें, कुछ भी आप करें, लेकिन KPK के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली, बिल्कुल वो रेडिकल एंड के ऊपर इतना बड़ी तब्दीली लेकर आएँ मसनूई तरीके से या जिस तरीके से भी, कि आप जनाब वहाँ पर PTI का मुतबादिल लेकर आएँ, कामयाब नहीं होंगे। इसकी एक मिसाल हम आपके सामने रखते हैं। कुछ दिन पहले जो पिछले 40 साल से जो वो हैं जनाबे वाला इक़्तिदार के जो उसमें कॉरिडोर्स के अंदर वो जो रह चुके हैं, परवेज़ खटक साहब, हर दौर में तकरीबन वो मिनिस्टर रहे हैं। MNA तो वो इलेक्ट होते थे सॉरी। उसमें जनाब ये हुआ कि उनको भी मुतबादिल के तौर पर लाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। ये जो पिछले दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं, उनका नामो निशान तक उनका मिट गया। वो अपने घर की सीट हार गए, 40 साल के बाद जनाब वाला वो सीट हार गए। उनके ख़ानदान के 8 लोग थे, 8 में से एक फ़र्द भी अपनी सीट कामयाबी से नहीं निकाल सका। अब 2 दिन पहले खबर असल क्या है, खबर यह है कि 3 दिन पहले जनाबे वाला जो परवेज़ खटक साहब हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनका इस्लामाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी भी वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अल्लाह उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए, हमारी दुआ है और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, लेकिन हक़ाइक़ तो अपनी जगह पर ही है ना। उनकी इज़्ज़त करना, एहतराम करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक के ऊपर। आप पे, हम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या नून लीग वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो वर्कर्स हैं, एक दूसरे का कम से कम एहतराम करें, मुकालमे को ज़िंदा रखें। मुकालमा ज़िंदा होना चाहिए अगर आगे बढ़ना है। मुकालमा ज़िंदा नहीं होगा, समझ जाएं कि डेड लॉक आ जाएगा और आगे कोई नहीं बढ़ रहा होगा, उधर ही लड़ाई हो रही होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वो एक सियासी खिचड़ी बन रही है, क्या किया है हमने जरा मीडिया का गला घोंट दिया है, हमने जरा मुकालमे को दफन करके रख दिया है। वो हमारे घर के माहौल हों, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की जो हमारे मुआशरे के अंदर सियासी माहौल हो, हमने मुकालमे को हमने दबा दिया है। इसी वजह से मुकालमा ज़रूर हो, ज़िंदा रहना चाहिए। इख्तिलाफ़ात जिस नेचर के भी एक दूसरे के साथ होने चाहिए। तो परवेज़ खटक साहब वो जो वज़ीर आला रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आला हैं, पिछले 30-40 साल से सियासत में भी हैं और सीनियर सियासतदानों में उनका शुमार होता है। सीनियर, बिल्कुल टॉप लेवल की वो जो सीनियर सियासतदान हैं, उनकी एक खबर भी बाहर नहीं आई। ये वो मुतबादिल थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुतबादिल के तौर पर उनको सामने लाया गया था। इसी वजह से ये इबरत का मकाम है। KPK के अंदर जो भी मुतबादिल लाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से या बाहर से, उनका अंजाम ये सिर्फ तारीख़ ही उठा लें तो उनका अंजाम उनको वज़न नज़र आ जाना चाहिए। इसी वजह से ऐसा स्टेप लेने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और भी व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।